حسن صاحب، جس طرح سے سعد صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نامزدگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور رپورٹ جو ہے وہ کتنی غیر جانبدار ہوگی، اور خاص طور پہ ایک اہم بات جو انہوں نے کہا ہے کہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھا جائے تو کسی اور معاملے کی بھی جانچ پڑتال ہو سکتی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ دیکھیں، جیلانی صاحب سے رابطہ کیا گیا آج صبح اور ان کی جانب سے کچھ مطالبات رکھے گئے اور تحفظات بھی رکھے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی کوئی سیاسی یا دیگر جگہوں سے مداخلت نہیں ہوگی، اور ٹی او آرز میں یہ بھی لکھا جائے گا یا ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ مکمل با اختیار ہوں گے، جو کہ ایکٹ 2017 کہتا ہے۔ پھر دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یا کوئی مجھے ڈائریکشن دے کہ آپ فلاں چیز اس اتنے وقت میں فوری طور پہ پہلے لے آئیں یا اس میں کچھ تبدیلی کر دیں یا سائن، اس طرح کے کچھ ان کے معاملات تھے۔ یعنی انہوں نے ڈائریکٹلی یہ بات کہی۔ میری اطلاع یہ ہے کہ شاید وفاقی وزیر قانون کو یہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی مداخلت قبول نہیں ہوگی، پھر میں اس کا جو ہے اس کمیشن کی سربراہی کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کچھ وقت لیا، یہ فوری طور پہ بھی بتایا جا سکتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا اور پھر انہوں نے یہ طے کرنے کے بعد انہوں نے حامی بھری، اور اس کے بعد جو طے پایا ہے کہ کسی بھی ایک لفظ استعمال ہوا تھا ڈسکشن میں کہ کسی بھی طریقے سے واشنگ مشین کی طرح دھلنے نہیں دیں گے کوئی معاملات۔ کوئی چیز ڈال دی جائے، واشنگ مشین دھو کے آگے رکھ دے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو خیر انہوں نے کہا بالکل ہم آپ کے سامنے ٹی او آرز طے کر لیے، ہم آپ کو بھجوا رہے ہیں، 4 ٹی او آرز ان کو بھجوائے، میری اطلاع یہ ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم معاملہ لے کے چلیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عدیل ورائی صاحب بھی بتا رہے تھے، سعد رسول صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جج صاحب جو ہیں وہ بڑے کمال ہیں، بہت ہی کمپیٹنٹ ہیں ہر پہلو سے، ہم ان کی ذاتیات پہ کوئی بات نہیں کر رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ نے عدلیہ کو شکایت کی تھی یا ان سے مدد مانگی تھی؟ عدلیہ نے پکڑ کے بال پھینک دی سیاسی کورٹ میں، کیبنٹ میں، اور وہ معاملہ بن گیا سیاسی۔ اب یہ کمیشن بھی بنتے رہے ہیں اور ماضی میں کمیٹیاں بھی بنتی رہی ہیں، نہ آج تک کمیٹیاں کوئی فیصلہ کر پائی ہیں، اور جو کمیشن بنے ہیں وہ یا تو بالکل وہ کوئی آرکائیو کا حصہ بن گئے یا بالکل کہیں غائب ہو گئے، ہمیں آج تک نظر انداز ہو گئے، ہمیں تو نہیں پتہ لگا کہ وہ کیا تھا۔ لیکن جو ایکٹ اس پارلیمنٹ نے بنایا تھا، مسلم لیگ نون کی حکومت نے، سب کل آپ کہتے بھی رہے ہیں کہ یہ رپورٹ پبلک ہوگی، لگ رہا ہے دیکھیں جب ایکٹ 2017 بنایا تھا تو اس کے اندر لکھا ہے کہ کمیشن کی رپورٹ پبلک ہوگی۔ تو آج جب وفاقی پارلیمنٹ نے یہ کیبنٹ کا اجلاس ہوا اور اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں اگر یہ لکھ دیتے، اور میں نے متعدد دفعہ جو ہے فیڈرل کیبنٹ سے اور دیگر رابطوں سے، ان سے جو کیبنٹ کے اجلاس میں موجود تھے، ان سے یہ ڈسکشن، ان سے یہ سوال لینے کی کوشش کی کہ کیا وہ اس کی حامی بھرتے ہیں کہ جو بھی کمیشن اپنی رپورٹ دے گی تو آپ اس کو پبلک کریں گے؟ یہ اور کئی جگہوں سے میں نے مختلف جگہوں سے رابطے کیے، تو میرا خیال اور جو ان کی اطلاعات یہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ رپورٹ بھی، جس طرح حمید الرحمان کمیشن کی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آ سکی اور باقی ایبٹ آباد کی کچھ چیزیں باہر سے کہیں آئی تھی، باقی چیزیں تو یہ بھی شاید سامنے نہ آ سکے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو کیبنٹ نے اعلامیہ جاری کیا وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا۔ اس کا جواب تو نام ہی ہوگا، براہ راست تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے ایگزیکٹو پر سوال اٹھانے کی نفی کی ہے اور اس کی یعنی ڈائریکٹلی مذمت بھی کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایگزیکٹو آپ خود ڈائریکشن دے رہے ہیں، پہلے ہی اعلامیے میں آپ ڈیسیژن دے رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ 2 مہینے بعد یہ آپ کا جو ہے فائنڈنگ ہوگی۔ تو پہلے تو جج صاحب ان کو تو بلائیں نا کیبنٹ کو کہ جب آپ نے ہمیں بالکل ڈائریکٹ آپ کی ہماری بات ہوگی تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی نفی کرتے ہیں اور یہ معاملہ پھر آگے کیسے چلے گا؟ اب ایک اور پہلو بھی ہے، وہ پہلو سعد رسول صاحب اس کا بہترین طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ یہ جن ججز نے خط لکھ دیا، اب کیا اگر کمیشن سمجھتا ہے کہ ہاں اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ججز نے غلط الزامات لگائے، تو کیا جو جوڈیشل کمیشن، یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، تو ان کے خلاف کس پوزیشن پہ ہوگی کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکے؟ کیونکہ وہ تو پہلی خط لکھ چکے کہ ہمارے میں مداخلت ہو رہی ہے، معاملات بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا جو جج صاحبان نے خط لکھا ہے، کیا اب ان کی سٹینڈنگ کیا ہوگی جو ان کے پاس کیسز چل رہے ہیں، جو فار ایگزامپل کو پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے یا بانی کے ان کے پاس کیسز آتے ہیں تو وہ انکار بھی کر سکتے ہیں، تو ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اور جو ماضی میں جو انہوں نے فیصلے کیے ان کی سٹینڈنگ کیا ہوگی؟ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں فیڈرل کیبنٹ کہ یہ معاملہ آپ مزید بھی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں،
پھر یہ معاملہ کدھر جاتا دکھائی دے گا؟ پھر جو کل بات ہو رہی تھی کہ چائے کی پیالی میں طوفان، وہ تو معاملہ کہیں رول گیا، ختم ہو گیا، اب معاملہ تو بہت آگے چلا گیا۔ تو اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی کیبنٹ بھی جو ہے تھوڑا سا ہوش کے ناخن لے، تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کرے اور معاملت کو سنجیدہ لے کر جو ہے اس پہ کوئی پوائنٹ آف ویو دے۔ اس طرح اعلامیہ رکھ دینا کہ وہ فلاں کہ اس طرح کر دینا، تو اس پر کئی سوالات کرے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، یہ معاملہ عدلیہ کا تھا، یہ آپ نے سیاست میں کس نے دیا؟ یہ ماضی میں بہت امپورٹنٹ، مستقبل میں یہ سوالات اٹھیں گے کہ جب ایک موقع آیا تھا یہ معاملات کی تحقیقات ہونے کے لیے، عدلیہ نے عدلیہ سے مدد مانگی تھی یا شکایات کی تھی، وہ چاہے آپ بندیال کے کیسز کے واقعات کو رپورٹ کر رہے ہوں یا جس بھی ماضی کے معاملات کو رپورٹ کر رہے ہوں، لیکن یہ معاملہ تو آپ نے پکڑ کے سیاسی کورٹ میں پھینک دیا، پھر یہ معاملہ سیاسی بن گیا۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔